اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ سیکھیں گے سلام کے بارے میں انشاءاللہ۔ قرآن شریف میں سپارہ نمبر 18 اور سورہ النور میں اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں پڑھ رہی ہوں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے لیکن آج ہم لوگ پہلے درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد یہ آیت پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ بارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ آیت مبارکہ پڑھ رہی ہوں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ہم لوگ اس میں سورہ میں تفسیر نہیں ہے، وہ ترجمہ جو ہوتا ہے نا وہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ اس کے بارے میں پہلے میں اس کا ترجمہ بتا دوں جو آیت میں نے پڑھی، ٹھیک ہے۔ پھر جب کسی گھر میں جاؤ تو اپنوں کو سلام کرو، ملتے وقت کی اچھی دعا اللہ کے پاس سے مبارک پاکیزہ اللہ یوں ہی بیان فرماتا ہے تم سے آیتیں کہ تمہیں سمجھ ہو۔ تو شان نزول ہے یہ۔ قبیلہ بنی لیس بن عمرو کے لوگ پہلے زمانے میں بیان کیا رہا ہے کہ لوگ تنہا بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، کسی نہ کسی کو مہمان کے طور پر بلا کے لے کے آتے تھے تب کھانا کھاتے تھے، چاہے وہ صبح سے شام کیوں نہ ہو جائے، وہ بنا مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، سمجھ میں؟ تو اسی کے بارے میں یہاں دیا ہوا ہے۔ اب ہم لوگ سمجھیں گے کہ سلام کیسے یہی سلام کی وجہ سے یہاں پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے انشاءاللہ۔ تو جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں، ہم سبھی جانتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے وقت دہنا قدم رکھتے ہیں اور بسم اللہ کہتے ہیں، پھر سلام کرتے ہیں۔ تو یہ سلام کا پورا طریقہ انشاءاللہ میں بتانے کی کوشش کروں گی۔ اللہ پاک ہم سبوں کو ہدایت دے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ جب ہم گھر میں داخل ہوں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے وقت اور داہنے قدم کو پہلے رکھیں گے اور بایاں قدم اس کے بعد پھر انشاءاللہ رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب سلام کریں گے کیسے کر کے؟ سلام کیسے کریں گے انشاءاللہ؟ کیسے کریں گے، کس طرح کرنا ہے ہمیں؟ السلام علی النبی ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ السلام علی اہل البیت ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ مکان سے یا مسجد مراد ہیں۔ مسجد میں کوئی نہ ہو تو کہیں السلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مکان میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اہل اسلام میں روحیں اقدس جو ہے وہ جلوہ فرما ہوتی ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب گھر میں داخل ہوئے تو آج سے آپ لوگ سلام کیسے کریں گے؟ السلام علی النبی ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علی
السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علی اہل البیت ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ کہنے کے بعد پھر آپ دعا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ سورہ کل اخلاص پڑھ لیں، قل هو اللہ احد پڑھ لیں، اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھیں، اس کے بعد ہاتھ پھیر کے اپنے بدن میں لگا تاکہ وہ باہر کی جو بلائیت ہے وہ باہر میں چلے گی اور آپس میں محبت پیدا ہوتا ہے۔ یہ آپ گھر میں اس طرح گھر میں کوئی نہیں ہے، آپ اس طرح سلام کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے یہ ترتیب بنا لیں، اور اگر گھر میں کوئی ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ پوری کہیں گے تو سننے والا بھی جواب دے گا۔ اور اگر سننے والا اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ جواب دے سکے، یعنی کہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں یا نماز کی حالت میں یا کھانا کھا رہے ہیں، تو اس وقت آپ سلام نہیں کریں گے انہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور سلام کے معنی ہوتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ کیا ہے؟ السلام، یعنی اللہ تم پر سلامتی کرے، اللہ تم پر سلامتی کرے اور اللہ کی برکت نازل ہو اور اللہ تم پر رحمت عطا فرمائے۔ تو وہ بھی جو سننے والا ہے وہ بھی کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تو یہ کتنی بڑی دعا ہے، ہم لوگ اس کو معمولی سی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی دعا ہے کہ آپ کسی کی سلامتی چاہ رہے ہیں، آپ اس پر رحمت ہو، برکت ہو، اللہ کی، اللہ ان سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، تو آپ کسی انجان میں مومن سے کوئی بھی کسی سے مل رہے ہیں، اس سے سلام کے ذریعے سے اپنی مخاطب کریں، چاہے وہ جتنے بھی ناراضگی کی حالت میں رہیں گے تو اس کے غصہ جو ہے بہت دھیما ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر سمجھیے گا سلام کے بہت ساری برکتیں ہیں کہ آپ سب سے بڑی دعا ہے، اور آپ کسی جانتے نہیں ہیں لیکن آپ اس کو لے سلام کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک چھوٹی سی دعا بھی مجھے یاد آ گئی ہے کہ آپ کسی بچے کو دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت سارے بچوں کو دیکھتے ہیں ہنستا مسکراتا رہتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، اضحک اللہ سنک، اللہ تمہیں یوں ہی ہنستا مسکراتا رکھے۔ وہ بچہ ہمارا کوئی نہیں ہے لیکن ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ صرف خونی رشتہ نہیں، آپ کسی سے بھی اخلاق، خلوص، ہمارے اسلام میں یہی سکھایا گیا کہ خلوص اور اخلاص کو برقرار رکھیں، اچھی اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی ضرورت ہے، جو ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ اور ہم سبوں کو توفیق دے اس راہ پہ چلنے کی۔ تو آپ کسی بھی بچے کو دیکھیں گے یا کوئی بچہ ہے یا بڑا ہے، کوئی بھی اگر مسکراتا ہے تو آپ اس کے لیے دعا کیا کہیں گے؟ اضحک اللہ سنک، اللہ تمہیں یوں ہی ہنستا مسکراتا رکھے۔ تو یہ بہت بڑی دعائیں ہیں، سمجھیے گا۔ آپ کسی کے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دعا کروائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ رکھتے ہیں، اور پھر اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔